الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے فضائل مدینہ منورہ پر بعض باتیں ذکر کی تھیں، جن میں ہماری گفتگو جاری تھی ایک حدیث پر کہ مدینہ منورہ کے فضائل میں سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ اس روایت کو آج کل کے محرفین اس کی تحریف کر رہے ہیں اور پوری یہ حدیث لوگوں کو بتاتے بھی نہیں۔ اگر پوری حدیث بتلا دی جائے تو تحریف کا موقع نہیں رہتا۔ اس حدیث میں فضائل مدینہ میں سے ایک فضیلت یہ ذکر کی کہ فرمایا میرے ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور منبر کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اس حدیث کا محدثین کرام نے کئی معنی بیان کیے۔ ایک معنی اس حدیث کا یہ ذکر کیا کہ روضۃ من ریاض الجنہ سے مراد حقیقی معنی ہے، اور حقیقی معنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹکڑا ما بین بیتی و منبری، یہ ٹکڑا قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین سے جدا کر کے جنت کی زمین کا حصہ بنا دیں گے۔ اکثر شارحین حدیث نے اس کا یہی معنی لیا کہ اس ٹکڑا کو وہ مقام اور فضیلت حاصل ہے کہ قیامت کے دن اس ٹکڑا کو اللہ رب العزت جنت کی زمین کا حصہ بنا دیں گے۔ اور آگے جو جملہ نہیں سنایا جاتا وہ ہے وَمِنبَرِي عَلَىٰ حَوْضِي،
اور میرا منبر حوض کوثر پر ہوگا۔ اس کا معنی دو ہیں۔ ایک معنی یہ کیا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص منبر بنایا جائے گا اور وہ منبر حوض کوثر پر رکھا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ نصب ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کا وہی منبر جس پر آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے مسجد نبوی میں، قیامت کے دن اللہ اسی منبر کو پہلی حالت پہ لوٹا کر حوض کوثر پر رکھ دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی منبر جو اصل کی درخت غابہ کی لکڑی، اصل الغابہ کی لکڑی، وہی ممبر قیامت کے دن دوبارہ بنا کر اس کو حوض کوثر پر رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ معنی بالکل واضح ہے اور اس بقعہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ ٹکڑا اتنا پسند ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ٹکڑا ہے اصل مرکز دعوت توحید و سنت کا۔ آپ منبر پہ بیٹھ کے اور اسی ٹکڑا میں بیٹھ کے تعلیم و تزکیہ فرماتے، اصحاب رسول کی تربیت کرتے، تو اللہ رب العزت نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی یا آپ کا منبر تھا، تو اللہ نے اس جگہ کو وہ شان عطا کی کہ قیامت کے دن اس جگہ کو بھی جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اور یہ واقعتاً فضیلت، بہت بڑا مقام۔ دوسرا معنی اس حدیث کا علامہ ابن حجر، علامہ عینی اور بڑے بڑے محدثین نے یہ کیا کہ یہاں تشبیہ ہے کہ جس طرح اللہ، اور وجہ تشبیہ نزول رحمت، جس طرح اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول جنت میں ہوتا ہے، یہ جو ٹکڑا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس ٹکڑا پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول اس طرح ہوتا ہے۔ تو رحمت کے نزول میں تشبیہ دی گئی کہ جنت میں جس طرح خدا کی رحمت کا نزول ہے، یہ ٹکڑا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کی تعلیم دی اور ایک مطہر مقدس جماعت کو تیار کیا، اصحاب رسول کی تربیت کی، اور بار بار آپ کے قدم مبارک جس جگہ پہ لگے اللہ نے اس جگہ کو نزول رحمت کا محبت بنا دیا اور نزول رحمت کا مرکز بنا دیا۔ اب بھی کوئی ایمان کے ساتھ اس ریاض الجنہ میں پہنچ جائے تو اس پہ خدا کی رحمت کا نزول ہوگا، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے جس پہ رحمت برستی ہے۔ تو یہ دوسرا معنی کیا بڑے بڑے محدثین نے۔ اور تیسرا معنی وہ بھی اس کے قریب ملتا ہے، فرماتی ہیں مجاز ہے، اور معنی یہ ہے کہ اس ٹکڑا سے جو دین بیان ہوا، جو مسئلہ بیان ہوا، جو اعمال بیان ہوئے، جو آدمی اس مسئلہ کو مان کر اس پہ عامل بن جائے تو یہ سبب بنے گا اس کا جنت میں جانے کا۔
لأن العبادت فیہا تؤدی الی الجنہ، اس کے اندر خاص مقام فضیلت ہے کہ جو اس ٹکڑا سے اللہ کے محبوب نے دین بیان کیا، مسئلہ بیان کیا، جو آدمی اس مسئلہ کو اپنا لے گا تو اللہ کا اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ معنی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور اس کی مثالیں حدیث میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو کیا معنی؟ ماں کی خدمت کر کے، خدمت کرنا یہ سبب ہے دخول جنت کا اور جنت میں جانے کا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ تو کیا معنی؟ یعنی تلوار سے جہاد کرنا یہ سبب ہے جنت میں جانے کا، جہاد کرنا۔ تو یہ بھی حدیث میں ہے۔ اور وہ جو پہلا معنی میں نے ذکر کیا کہ اس ٹکڑا کو قیامت کے دن جنت کی زمین کا حصہ بنا دیا جائے گا، اس پر بھی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوها، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو ان میں چرا کرو۔ جنت کے باغوں سے گزرو تو ان میں چرا کرو۔ چرنا سمجھتی؟ چگا کرو، چرا کرو۔ صحابہ نے عرض کی وما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المساجد، ہر مسجد جنت کا باغ ہے۔ اور جنت کے باغ میں چرنا اللہ کا ذکر ہے، جنت کے باغوں میں چرنا نماز ہے، جنت کے باغوں میں چرنا اللہ کی یاد ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہر مسجد ریاض الجنہ ہے، لیکن مسجد سے مراد موحدین کی مسجد۔ جس مسجد کو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس سے سأل التقوی، جس مسجد کو اس تقوی کی بنیاد پہ، اور تقوی کیا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس تقوی کی بنیاد پہ جو مسجد بنے وہ مسجد ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ، اس میں چرا کرو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے، مقصد للہ ہو، اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے مخصوص اڈوں کے لیے نہیں، من بنا للہ ان المساجد للہ، ادھر بھی فرمایا من بنا للہ، قرآن بھی کہتے ہیں ان المساجد للہ، اللہ کے لیے بنائے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آج تو جنت کا گاہک ہی کوئی نہیں نا، آج تو سارے دنیا کے گاہک ہیں۔ اگر آج بتا دیا جائے کہ یہ کمرہ بنا 50,000 روپیہ دوں گا، ہفتہ دھوپ پہ کام کرے گا، پورا ہفتہ لگا دے گا 50 روپے کی خاطر، 50,000 روپے کی خاطر، صبح سے لے کے شام تک 1,000 روپے دہاڑی پہ کام کرتا ہے، اس امید پہ کہ شام کو 1,000 مل جائے گا، 1,200-1,300 روپیہ مل جائے گا۔ لیکن اگر بتایا جائے، جنت کی خبر دی جائے، تو جنت کا گاہک ہی بننے کے لیے تیار نہیں۔
اصل وجہ ہے کہ سارا سودا یہاں کھڑا ہے، اس سے نیچے نہیں، سارا یا یہاں ہے یا یہاں ہے۔ اور ایمان کا گھر اللہ نے یہ بنایا ہے۔ ایمان تب بنتا ہے کہ بات یہاں پہنچے، دل میں پہنچے، زبان پر، دماغ میں جو تصور خیالات کرو گے اس کا نام ایمان نہیں، اور وہ جنت کا راہ نہیں ہے۔ ہم سب مادی دنیا میں گم ہو گئے، پیسہ، دولت، دکان، تجارت، سب کچھ میں گم میں، اور کبھی سوچے ہی نہیں۔ اور یہ امام کائنات کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو خوش نصیب آدمی توحید کا مرکز بناتا ہے للہ، بن اللہ اس کو انعام میں جنت میں گھر دیں گے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور وہ جنت کا گھر اتنا عظیم ہوگا کہ اس پوری کائنات اور اس کی بادشاہیاں، اس کے سب خزانے جمع کیے جائیں، اس جنت کے محل کے ایک موتی کی قیمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کرے یہ بات اندر اترے، بیتن فی الجنہ۔ خیر، تو ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر مسجد جنت کا باغ، اور قیامت کے دن ہر توحید و سنت کا مرکز، اور اس سے سعالت تقوی والی مسجد، اس کو زمین کا ٹکڑا، باقی زمین برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تبدل الارض، باقی زمین بدل جائے گی، لیکن مساجد کے ٹکڑے، ان کو اللہ رب العزت چن چن کر اٹھا کے جنت کی زمین کا حصہ بنا دیں گے۔ یہ وہ حدیث کا معنی تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اب یہاں سے اہل بدعت وہ ایک ڈھکوسلا لگاتی ہیں، اور بڑے حیرانگی کی بات ہے، ان کے بڑے بڑے ڈاکٹر، مولوی کہلوانے سے شرماتے ہیں لیکن ڈاکٹر، یہ ڈاک اور ٹر کے درمیان فاصلہ ہے، ان کو الگ الگ کر کے پڑھو، ڈاک وقف کرو۔ یہ ڈاکٹر شیخ الحدیث، بڑا ہی سستا بن گیا ہے شیخ الحدیث بننا، 4 ڈینگے مارو میرے کروڑوں شاگرد خواب میں، اور میرے فالور فرینڈ، اور میں زاد الطالبین پڑھاتا ہوں، میں فلانی سے پڑھاتا ہوں، بخاری پڑھاتا ہوں۔ بخاری تو پڑھاتا ہے، آگے پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ بدھو کو، جن کو پتہ چلتا کسی چیز کا نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، پتہ نہیں ہے۔ خیر، پہلے تو یہ دوسرے فرقوں میں بات تھی، اب ماشاءاللہ دیوبندیوں میں بھی آ گئی، بڑے بڑے، اب دیوبندیوں میں شیخ الحدیث بننا کوئی مشکل نہیں۔ خیر، وہ کہتی ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ٹکڑا جنت کا باغ ہے۔ ایک بات، اللہ نے وہ جنت اتار کے جہاں رکھی ہے، اور جنت میں زندہ ہوتے ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر زندہ ہے، اور یہ حقیقی جنت اوپر والی نیچے آ گئی۔ یہ نیچے حقیقی جنت ہے۔ تو ایک مولوی صاحب تھا، خیر لمبی بات ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، تو اس سے ہماری گفتگو طے ہوئی۔ اس کی سفید داڑھی تھی، اور اس نے کہا میں شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے 2 دفعہ دورہ حدیث پڑھے، اور مجھے جو حدیث میں مہارت ہے تو میں مجتہد ہونے کا مدعی ہوں حدیث میں، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ابن حجر بھی اگر ہوتا تو مجھے داد دیتا۔ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، اور یہ علم لدنی ہے۔
پھر بڑا اس نے دعویٰ کہ میں جان بوجھ کے سنتا رہا. سبحان اللہ. واقعی بھائی آج بھی علامہ ابن حجر آگے تو پوری جب بات کی، اب جب گفتگو ہوئی تو اس نے کہا میں آپ جو ہم روایتیں پیش کرتے ہیں آپ ان پہ جرا کرتی ہیں. میں نے کہا ہم کرتے ہیں یا محدثین؟ جھوٹ نہ بولنا، ہم جرا کرتے ہیں یا محدثین نے کی؟ اس نے کہا چلو محدثین نے کی. میں نے کہا اچھا. کہتے اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں کوئی مماتی ماں نے جنا نہیں جس پہ جرا کرے، جو اس پہ جرا کرے. میں نے کہا بہت اچھا، کر پیش. اس نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت میں زندہ ہوتے ہیں یا مردے؟ بہت اچھا. میں نے کہا آپ کو موت کہاں آئی؟ جہاں دفن ہے. آپ کو موت کہاں آئی؟ جہاں پر، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کو موت کہاں آئی؟ جہاں پر دفن ہے. میں نے کہا بتا ملا جنت میں موت آتی ہے؟ اب بریکیں فیل ہو گئی. اب ادھر ادھر دیکھتا ہے. اب گیا پھنس. کہتے اوپر اوپر سے جنت نہیں، بچو بچو جنت ہے، اندر اندر سے جنت ہے. اے بے ایمانہ، اس پہ پیش کر حوالہ جس پہ میرے نبی بیٹھے، نبی کے قدم لگے، ممبر پہ آپ بیٹھے، ممبر کے ساتھ مجلس جمی جہاں میرے نبی کا وجود لگا، اور جو حصہ وجود کے ساتھ ٹچ اور مس ہوا وہ تو جنت نہیں، جنت نیچے چلی گئی. اب بیچارے کو چکر آ گیا. میں نے کہا دوسری بات ذرا سمجھ، قرآن کریم نے خبر دی، فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. اور دوسرے مقام پہ قرآن نے خبر دی کہ مشرک جنت بھی اس طرح نہیں جا سکتا حتیٰ یلجل جمل، حتیٰ کہ سوئی کے دک اور سوراخ سے جس طرح اونٹ نہیں گزر سکتا اسی طرح مشرک جنت نہیں جا سکتا. میں نے کہا جی اللہ کے قرآن کی خبر حق ہے یا نہیں؟ کہتا ہے حق ہے. میں نے کہا اگر یہ اوپر والی حقیقی جنت الخلد جہاں آئی، حقیقی جنت آ گئی، تو پھر ذرا بتا کہ اس ٹکڑے میں مشرک جاتے ہیں یا نہیں؟ قرآن نے تو خبر دی مشرک جنت میں جا سکتا. میں نے کہا تجھ سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو نے اللہ کی خبر کو کذب سے تعبیر کیا. اللہ خبر دے رہا ہے کہ وہاں کوئی مشرک جا سکتا نہیں، اور تو اس کو حقیقی جنت پہ معمول کر کے مشرکوں کو اندر بٹھا رہا ہے، اندر بٹھا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے خبر میں جھوٹ کہا معاذ اللہ، اور یہ امکان کذب بھی نہیں، یہ وقوع کذب ہے. اور جو اللہ کے کلام میں جھوٹ کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. میں نے کہا اگلی ذرا بات سن. حقیقی جنت کے اوصاف ہیں، اس میں گرمی نہیں. اور ریاض الجنہ میں ذرا بجلی بند ہو تجھے پتہ چلے وہاں تو سعودی عرب کے پنکھے لگے، اے سی لگے. حقیقی جنت میں بوڑھا نہیں. اور ریاض الجنہ میں پاکستانی بوڑھے سارے اکٹھے ہو جاتی ہیں. خود مسجد نبوی کا خطیب ابھی فوت ہوئے علامہ الجزائری، وہ اتنے بوڑھے کہ 2 آدمی اس کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھاتے تھے. تو حقیقی جنت میں بڑھاپا نہیں، ادھر بڑھاپا ہے، گرمی نہیں، سردی نہیں.
بھوک نہیں، پیاس نہیں، نکاح نہیں، بغیر نکاح کے حوریں حلال ہوں گی۔ زوجناہم، جوڑے ملائے گا۔ اور جو ریاض الجنہ میں جائے تو یہ سارے احکام ختم ہو جاتی ہے۔ جنت میں احکام تکلیفی ہیں ہی نہیں، اور ریاض الجنہ میں ان مولویوں کا یہ خیال ہے کہ وہاں ہر چیز جائز ہو گئی اور احکام تکلیفی ختم ہو گئے، تو اب لوگوں کے سامنے کتنا فراڈ کرتی ہیں۔ ایک دفعہ پڑھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اوپر اپنی طرف سے ایک ڈھکوسلا لگایا، چونکہ جنت میں زندہ تے لہذا زندہ۔ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا نا، آپ نے متعین کر کے آپ نے اوپر انگلی اٹھائی، اللہم بالرفیق الاعلی، جو وہ جنت ہے وہ اوپر ہے۔ اور قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، 7 آسمانوں سے اوپر وہ حقیقی جنت کا ایریا ہے۔ اس ٹکڑے کو جو جنت کہا گیا، اس کے 3 معنی میں نے آپ کو بیان کر دیے، اور یہ محدثین نے بیان کیے، اور اس کو وہ حقیقی جنت سمجھنا یہ خالصتاً کفر ہے، اور خالصتاً نصوص کے ساتھ مذاق اور یہودیوں سے بڑھ کے تعریف ہے۔ اب وہاں پر یہ حضرات ان کا عقیدہ ہے۔ آج میں یہ کتاب اس لیے لایا ہوں کہ آپ کو عقیدہ دکھلاؤں، کیونکہ یہ ایسی کمپنی ہے جب ہم ویسے بیان کریں تو کہتے ہیں ہماری کتاب میں ہے ہی کوئی نہ، ہے ہی نہیں۔ یہ ان کا عقیدہ کیا ہے وہاں؟ یہ کتاب ہے تسکین الاذکیاء، یہ ماسٹر امین اکاڑوی کے ساری زندگی کی تقریریں ہیں اور دروس ہیں جو اس نے خیر المدارس میں، کراچی میں، لاہور میں مختلف جگہ پہ دیے۔ اس کا ماسٹر صاحب کا صفحہ تسکین الاذکیاء کا 461 ہے۔ اس میں اس نے صاف اپنا عقیدہ لکھا، اور آج بعض ان کے مولوی جرأت کر کے بیان بھی کر رہے ہیں، اکثر کو بیان کی جرأت نہیں۔ ان کا عقیدہ ذرا دیکھو کہ وہاں جو مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسجد نبوی میں جہاں سے بھی سلام عرض کیا جائے سنا جاتا ہے، جہاں سے بھی۔ اور اوپر کہتے ہیں مسجد نبوی میں جہاں سے بھی سلام عرض کیا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جہاں پر بھی سلام مسجد نبوی میں، لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ من صلی علیہ عند قبری، قبر عند قبری، عند القبر، عند القبر، عند القبر۔ اور یہ کتاب ان کی مکتبوں سے چھپی، اتحاد اہل سنت، شائع کرنے والے بھی خود ہیں، یہ جو گھمن وغیرہ کا ادارہ ہے اس نے شائع کی، اور صاف لکھ رہے ہیں یہاں قبر پہ سنتے ہیں یا مسجد نبوی کی حدود سے؟ بولو، کس سے؟ مسجد نبوی کی حدود سے سنتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے خوشبو والا عقیدہ، خوشبو والا عقیدہ۔ اور یہ لاہور کے ایک مفتی صاحب کہے، اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہے موجودہ زمانے میں عقیدہ رکھنا، عنوان ہے موجودہ زمانے میں عقیدہ رکھنا۔ اور اس میں لکھتا ہے میں اپنے ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ مشرق یا مغرب سے درود شریف پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں سما فرما رہے ہیں، تو یہ بھی عقل کے خلاف نہیں، یہ بھی عقل کے خلاف نہیں۔ یہ خوشبو والا عقیدہ ہے۔ مشرق مغرب میں جہاں بھی درود پڑھے، نبی کریم علیہ السلام کا سننا روزے پر، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔
آج کے دور میں آگے اس نے پھر مثال دی کہ ایک آدمی کا مجھے مدینہ سے فون آیا تو میں نے لاہور میں سن لیا، تو اگر مدینے والے کی بات ہم لاہور میں سن سکتے ہیں تو لاہور والا درود و سلام آپ مدینہ میں بھی سن سکتی ہے۔ تو شرق و غرب، مشرق و مغرب، اور یہ کتاب اس کا نام رکھا خوشبو والا عقیدہ، اور اس کے شروع میں سب سے پہلی تقریر ہے خواجہ خواجگان، خواجہ خواجگان، خواجہ خنمد، خواجہ خواجگان، یہ چلو یہ سب سے بڑا بزرگ ہے خواجہ خواجگان۔ اس کے ساتھ تقریباً یہ وہ سارے بزرگ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں، تقریریں لکھے، 194 علماء کے دستخط ہیں، 194 مولویوں کے، انہوں نے یہ عقیدہ رکھا۔ ایمان سے بتاؤ یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ نہیں۔ اونچے بولو، یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ کہ شرق غرب مشرق مغرب، اور لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ وہاں قبر پہ جائیں تو آپ سنتے ہیں، اور اپنا عقیدہ ذرا دیکھیں کہ شرق و غرب جہاں سے پڑھا جائے، یہ عقیدہ خلاف عقل نہیں۔ اور اسی طرح یہ بڑے شیخ الحدیث ہے مولانا سرفراز خان صفدر، انہوں نے بھی صاف لکھا، یہ صفحہ 345 اور 44 پر، اسی طرح صفحہ 46 پر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، لہذا پست آواز سے سلام عرض کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کی حد میں کتنی ہی پست آواز سے سلام عرض کیا جائے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں لوگوں کے سامنے عند القبر، اور جہاں مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پست سلام عرض کیا جائے آپ خود سنتے ہیں۔ اور 2 لائنیں پہلے یہی شیخ الحدیث صاحب ایک اور بات لکھ گیا، کہتے ہیں مسجد نبوی والا درود یہ دور کا درود ہے، جو مسجد نبوی میں درود پڑھا جاتا ہے یہ دور کا درود ہے۔ اور یہ سماع الموتیٰ میں لکھا جو دور سے سماع کا قائل ہو وہ پکا مشرک ہے، یہ خود یہی شیخ الحدیث ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 2 لائنیں پہلے لکھ رہا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جو درود پڑھا جاتا ہے یہ دور والا درود ہے، اور سماع الموتیٰ میں لکھتا ہے جو دور سے سننے کا قائل ہو وہ پکا مشرک ہے، اور اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اگلی لائن میں کہتے ہیں مسجد نبوی کی حدود سے خود سنتے ہیں، مطلب یہ ہوا شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے اوپر خود فتویٰ لگا رہے ہیں یہ کہہ کر۔ اب یہ مولانا سرفراز کا عقیدہ کہ جو دور سے سماع کا قائل ہو وہ مشرک ہے، یہ صفحہ نمبر 160 اور 105 ہے، اس میں صاف انہوں نے لکھا کہ دور سے سننے کا مسئلہ غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ علم غیب حاضر ناظر پر متفرع ہے، اور ان کا کفر ہونا واضح دلائل سے اپنی جگہ پہ ثابت ہے۔ تو مولانا سرفراز کہتا ہے جو دور کے سماع کا قائل ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب مان رہا ہے آپ کے لیے، اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب خوشبو والے عقیدے کا کیا حکم ہوگا؟ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ مولانا سرفراز خان کا فتویٰ ہے، اس کو مانو۔ اور صرف خوشبو والا عقیدہ نہیں، 194 بے ایمان اور بھی جنہوں نے اس پہ تصدیقیں کی، تقریریں کی، بڑے بڑے ہیڈ بے ایمانوں کے 194 وہ، یہ بھی مولانا سرفراز خان کا فتویٰ ہے، انہی کی مجلس محفل سنوارتا ہوں، انہی کی بات کہہ رہا ہوں، یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں۔ اور خود مولانا سرفراز بھی اور ماسٹر امین بھی مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پاس سلام پڑھا جائے، اسی طرح یہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ ہمارا مزاج ہے خالص قرآن والا، لیکن مجبوراً یہ باتیں بھی آپ کو سنانی پڑتی ہیں، کیونکہ آج کل یہی برساتی مینڈکوں کا سیزن ہے۔ اس میں اس نے صاف لکھا، یہ صفحہ 517 پر
آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اس میں لکھتا ہے کسی نے پوچھا کہ نبی کے قبر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا حضرات اکابرین دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور خود سماعت فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے قبر اقدس پر سماع کی حدود کہاں تک ہیں؟ آیا حجرہ عائشہ کی حدود، حضور کی دور کی مسجد کی حدود، دور عثمانی کی مسجد کی حدود، موجودہ مسجد، آئندہ جو توسیع ہوگی، حضور کے دور کا شہر مدینہ، موجودہ شہر مدینہ، آئندہ کا شہر مدینہ، یہ کہاں سے آپ سنتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہیں تصریح تو یاد نہیں، اکابر سے سنا ہے۔ احاطہ مسجد شریف میں جہاں سے بھی درود سلام پڑھا جائے خود سماعت فرماتی ہیں۔ اگلے جملہ ذرا سننا، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوں گی وہاں تک سماعت کا حکم ہوگا، اور حجرہ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا اقرب ہے۔ تو مطلب یہ ہے مسجد جہاں تک چلی جائے، جتنی مسجد وسیع ہوگی وہاں سے جتنا پست آواز سے سلام پڑھا جائے آپ سنیں گے۔ یہ 10واں جلد 10 یہ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اب میں نے صرف آپ کی سمع خراچی کی، یہ میرا ایک مقصد ہے کہ ان لوگوں کو بعض لوگ کوشش کر رہی ہے کہ انہیں کسی طرح مسلمان کہا جائے۔ یہ 2 دن پہلے بھی بعض خطیب جمع ہوئے اور انہوں نے خفیہ میٹنگ کے ذریعے اس بات کو لانے کی کوشش کی کہ ایسی تحریر ہو کہ ان حضرات پہ کفر کا فتویٰ نہ لگے، کفر کا فتویٰ نہ لگے۔ تو یاد رکھ لو، جو اس عقیدہ مسجد نبی کی حدود میں پست آواز سے سلام کلام سننے کا عقیدہ، ہمارا سوال یہ ہے یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب ہے؟ ہمارے نزدیک تو موت کے بعد اسباب ختم ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں ہم اشاعت التوحید کی تقریریں، فیسیں، روٹیاں سب اشاعت التوحید کی کھا رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ فتویٰ نہیں ہونا چاہیے جی، جو فتویٰ لگاتے ہیں یہ متشدد ہیں، اور ہم ذرا صلح کلی ہیں۔ میری انتہائی ادب سے ان بزرگوں سے درخواست ہے کہ یہ عقیدہ سننے کے بعد اگر اب بھی آپ کہتے ہیں کہ عادتاً سماع کا قائل مسلمان ہے، پھر تمہارے بے ایمان ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تم نے چندے لینے، وہ چندے اللہ دے گا۔ خدا کی توحید لوگوں کو بیان کرتے ہو، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، پھر ان نوٹوں کی وجہ سے مسئلے میں نرمی کرتی ہو۔ کہتی ہیں جو فتویٰ لگائے ہم فیصلہ کریں کہ اس کا اشاعت التوحید سے تعلق نہ ہو، میں آکے تو دادا لگ دے اشاعت التوحید کا، اشاعت التوحید سے تعلق نہ ہو، تو تھوڑا پھرک صحیح، تیری نسلیں یاد رکھیں گی انشاءاللہ۔ تو ذرا چھیڑ، مسئلے کو چھیڑ کے دیکھ۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے حالات کیا ہیں، لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک تمہاری طرف سے پہل نہ ہو میں اس بات کو میڈیا پہ یا ممبر پہ نہ لاؤں، لیکن جس وقت تم نے چھیڑا اور اس طرح کی کوئی حرکت کی، انشاءاللہ العزیز تمہارے اگلے بھی توبہ کریں گے، پچھلے بھی توبہ کریں گے۔ ہاں اگر جرت ہے تو میٹنگیں چھوڑ دے، یہ کام ذرا ایک کلپ میں دے دے، کلپ شائع کر اور کہ یہ سارے تیرے باپ ہیں، جتنے لڑالے بدعت ہیں یہ سارے تیرے روحانی باپ ہیں، ذرا شائع کر، پھر دیکھ کے ذرا عجیب تماشا ہے کہ ادھر جو غیر اللہ کے لیے علم الغیب مانے وہ مشرک ہے، جو غیر اللہ کے لیے تصرف ما فوق الاسباب مانے وہ مشرک ہے، جو غیر اللہ سے استمداد ما فوق الاسباب کا طلب کرے وہ مشرک ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے سماع ما فوق الاسباب مانے
وہ اس کو باپ بناتا ہے، کیا ہے تجھے ضرورت؟ کہتے ہیں میرے فلانے بزرگ نہیں لگاتے تھے، تو بزرگوں نے تو ابتداءً مرزا قادیانی پہ بھی فتویٰ نہیں لگایا، مرزائیوں پہ بھی جب تک ان کے عقائد نہیں کھلے انہوں نے مرزا قادیانی پہ بھی فتویٰ نہیں لگایا۔ اور دستور تو خود اپنے آپ کو دستور کے موافق کر۔ تو خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک پورے چند شرارتیوں کا ٹولہ اٹھا ہے اور ہیں بالکل اناڑی، جاہل، بالکل ان پڑھ۔ یہ جتنے مشورے کر رہے ہیں خدا کی قسم ایک صفحہ کسی کتاب کی عبارت کا یہ پڑھ کے سنانے کے آل نہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے میٹ کے بعد میں کرنا، کسی ایک کتاب کا، بخاری مسلم کا ایک صفحہ عبارت عربی پڑھو اور پھر میں دیکھوں اگر ایک لین تم نے سیدھی سنا لی ترکیب سمیت، پھر میں تمہیں سمجھوں گا تم کتنے درجے کے مولوی ہو۔ اپنے قد کے مطابق باتیں کرو۔ باقی یہ مسئلہ الہ کے ساتھ مطالعہ کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے سوا ما فوق الاسباب جاننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب تصرف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ما فوق الاسباب حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا ما فوق الاسباب سننے والا بھی کوئی نہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو تمہیں کس نے مجبور کیا تم اپنے آپ کو اشاعتی کہلواؤ؟ تم نے اگر ان کی چھتری کے نیچے جانا ہے تو کھل کے اعلان کر دو، کس نے تمہیں مجبور کیا؟ جاؤ خس کم جہاں پر، تمہارے جیسے بے ایمان جن کی پوری اول سے لے کے آخر تک ہر سازش مسئلے کے خلاف، ہر تحریک مسئلے کے خلاف، ٹولہ بندی مسئلے کے خلاف، اور آپس کی تفریق مسئلے کی بنیاد کو ہلانے کے لیے تم اپنی اوقات کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو۔ یہ مسئلہ رہنے دو، یہ مسئلہ اسی طرح چلے گا کہ جو آدمی بھی کسی میت کے ما فوق الاسباب سننے دیکھنے سفارشوں کا قائل ہوگا ہم اس کو کافر کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ مشرک کہیں گے۔ ان چوہوں کی میٹنگ کا کوئی اثر نہیں۔ پھر ہمت کرو نا، اندر کمرے میں بیٹھتے ہو، شورا میں آؤ، مکننہ میں آؤ، اور ذرا ہم سے بات کر کے دیکھو۔ چھپ چھپ کر میٹنگ کرنے کا کیا مطلب؟ خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی، آگے چلو۔ اب مسئلہ صاف سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسئلہ عرض کر چکا ہوں، کہ درود دعا ہے اور دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ آئندہ جمعہ پر انشاءاللہ میں تھوڑا سا مسئلہ درود کے فریقین کے دلائل کا ذکر کروں گا، اب وقت نہیں۔ فضائل مدینہ میں ایک یہ تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ یہ وہ مقدس مقام ہے لا يدخل الطاعون ولا الدجال، کہ اس مبارک شہر میں دجال پورے دنیا کا چکر لگائے گا لیکن مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ دو وہ مقدس شہر ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، روئے زمین پہ چکر لگائے گا لیکن جہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا واقعی اس حدیث کو ہم نے اب دیکھ لیا کہ دجالی فتنوں کا بھی داخلہ بند ہے۔ حدیث تو بڑے دجال کے بارے میں ہے
وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس پر بے شمار یہ حدیث بخاری میں ہے، اسی طرح اور کتب حدیث کے اندر بھی ہے۔ یہ بھی مدینہ کے فضائل میں سے ہے کہ روئے زمین کے جتنے شہر ہیں ہر ایک میں دجال کا راؤنڈ ہوگا، لیکن مکہ اور مدینہ منورہ میں دجال کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اور چھوٹے دجالوں کا بھی تقریباً فی الجملہ بند ہے، بڑا دجال بھی نہیں جائے گا۔ مرزا قادیانی دجال اعظم، اس نے کہا کہ ہم مکہ مدینہ میں مریں گے، پیشین گوئی کی، مکہ مدینہ میں مریں گے، پوری زندگی نہ مکہ دیکھنا نصیب ہوا نہ مدینہ دیکھنا نصیب ہوا، بھائی قادیان میں مر گیا۔ دجال نہیں جائے گا، دجال کا ترجمان بھی نہیں جائے گا۔ آج ایک سازش کے تحت سن لو یہ بات، ملک میں مرزائیت کو چڑھایا جا رہا ہے، کلیدی عہدوں پر بھی ہر جگہ پہ ایک نئی تحریک شروع ہو چکی ہے کہ مرزائیت اس کو پناہ دی جائے، اور عنقریب وقت آنے والا ہے کہ انہی حکمرانوں سے ایسا گنونا فعل اسرائیل امریکہ مل کر کروانے والا ہے کہ ختم نبوت کا قانون ختم کر دیا جائے۔ یہ دجال کے چیلے اس پر رات دن محنت کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں مرزائیت کو ایک نئے عنوان سے لایا جا رہا ہے، احمدی مسلم۔ احمدی مسلم، اس لیے یاد رکھ لو، حکومت سے بھی کہتا ہوں، اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ میرا دعویٰ ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے دونوں گروہ، چاہے مرزائی قادیانی گروہ ہو یا لاہوری گروہ ہو، دونوں کے دونوں یہ مرتد ہیں، مرتد ہیں اور مرتد ہیں۔ جو ان کو مرتد نہ مانے، چاہے کوئی وزیر ہو، چاہے کوئی فوجی افسر ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، جو ان کو مرتد نہیں مانتا وہ بھی مرتد اور واجب القتل ہے۔ تم اگر کر سکتے ہو، ہم نے کئی واسطوں سے مرزائیت کے بڑے بڑے اساتین کو للکارا، اور للکارا اس بات پہ کہ اگر دنیا مرزائیت، برطانیہ، جرمنی، اللہ کے فضل سے کئی لوگ مرزائیوں سے مسلمان ہوئے اور ان کے ہمارے ساتھ رابطے ہیں، انہوں نے کوشش کی، ہم نے پوری مرزائیت کو کہا کہ آؤ، اگر تم میں اخلاقی جرات ہے، ٹی وی پہ آنا چاہتے ہو، سرکاری ٹی وی پہ آنا چاہتے ہو، اور یا حکومت اپنی نگرانی میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں اگر مطمئن نہیں گفتگو کرا دے، اگر ہم مرزا کو اور مرزا کی ذریت کو مرتد ثابت نہ کر سکیں اور ان کو مسلمان کہنے والوں کو مرتد ثابت نہ کر سکیں، ہماری سزا گولی ہے۔ اور اگر یہ مرزا مسرور بھی آئے، اس کے سارے چیلے، پھر میں آج پھر چیلنج کرنا چاہتا ہوں، مرزا مسرور ہو یا دنیا مرزائیت کا کوئی ایجنڈا، کوئی ترجمان ہو، ٹی وی پہ آئے، عدالت میں آئے، اور دنیا کی کسی عدالت میں آئے، اور خدا کی قسم اگر برطانیہ سے پاکستان میں آنا چاہتا ہے، اس کو ٹکٹ بھی میری جماعت مہیا کرے گی۔ آؤ، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا بھی کافر اور مرزا کو مسلمان سمجھنے والا بھی دونوں کافر ہیں، دونوں مرتد ہیں۔ اور اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ شرارت کی گئی تو ملک پاکستان، اس کی سالمیت اور سلامتی کا دشمن وہ ہوگا جو اس طرح کی سرگرمیوں کا حصہ بنے گا، اور جس خفیہ طور پہ اتنا بڑا کاروبار اور اتنی بڑی تحریک چلائی جا رہی ہے، یہ اللہ نہ کرے
یہ پاکستان کے وجود کو بھی خطرہ ہے، اور پاکستان میں خانہ جنگی کا وہ ماحول بن جائے گا جیسے شام عراق میں ماحول پیدا کیا گیا۔ اس لیے خبردار، اس فتنہ کو جو شرعاً مرتد ہے، زناد کا ہے اور خالصتاً کافر ہیں، ان کافروں کو مسلم کا نام نہ دو۔ پیچھے وزیر بھی کہہ رہا تھا احمدی مسلم، میں نے کہا وہ وزیر بھی مرتد اور واجب القتل ہے۔ کوئی وزیر ہو، کوئی بڑا، اس سے بڑا خنزیر ہو، اس سے بڑا، آؤ میں ہماری دعوت کو قبول کرو، ہمیں بلاؤ۔ ہمارے صرف باقی جماعتیں تو ڈینگے مارتی ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم بلاؤ۔ اور اگر دو باتوں پہ باقی مسئلے نیچے رہ گئے کہ مرزا قادیانی کے سب پیروکار یہ بھی مرتد، مرزا بھی مرتد، اور جو ان کو مسلمان کہے وہ بھی پکا مرتد، اس پہ کر لو گفتگو۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، دلائل کی روشنی میں، صرف جذبات میں نہیں۔ انشاءاللہ میں اگر مرزا کی اپنی کتابوں سے 500 کے قریب فتوے مرزا کے جو اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، اپنے مرزائیوں کو کافر کہہ رہا ہے، تو اب مرزائیوں کے لیے تو اس کی بات ماننی ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ثلاثون کذابون دجالون، 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، یزعم انہ نبی، خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خیر یہ عنوان آئے گا انشاءاللہ۔ عرض میں یہ کر رہا تھا ان اب دلائل کی ضرورت نہیں، اب ان دلائل کی ضرورت نہیں، اب اس بات کی ضرورت ہے کہ جو قادیانیوں کے متعلق نرم گوشہ اختیار کرتا ہے وہ کافر ہے، اس چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو مولوی سرکاری مولوی بن کر اور ساتھ پھرتا ہے کبھی خاندانی منصوبہ بندیوں میں، کبھی کچھ، یاد رکھو یہ بھی اسرائیلی ایجنٹ ہے اور یہود کا ایجنٹ ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ کوئی ایسا عام مسئلہ نہیں، یہ اہم الاہم مسئلہ ہے، سب سے زیادہ اہم المہمات مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے۔ تو بہرحال مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور دجال کے چیلے بھی، چھوٹے چیلے ڈر ڈر کے جاتے ہیں بیچارے۔ یہ الیاس قادری پھنس گیا، اس نے کوئی چلاکی کی ادھر تو شرطوں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کیا۔ اب یہ بیچارہ، اس کا ایک مرید آ گیا، وہ سمجھدار تھا، اس نے آ کے کہا ھذا مجنون، ھذا مجنون، او بھابیو تم کیوں مار رہے ہو، یہ بیچارہ لیونہ ہے، پاگل ہے، پاگل۔ تو یہ ھذا مجنون کہہ کر انہوں نے جان چھڑائی ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے، روضہ رسول سے مار کھا کے واپس آئے۔ وہاں نزول رحمت ہوتی ہے، اس لعنتی پہ وہاں پر بھی لعنت ہے، وہاں پر بھی وہابیوں کے لتر پڑے، ڈنڈے لگے۔ یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری ہے بیچارہ، اس پر بھی پابندی اب کیا، بیچارہ بڑا نیک بن کے، صوفی بن کے، وہاں پر کوئی عادت نہیں کی۔ تو میں نے کہا تم جاتے کیوں ہیں ادھر؟ تمہارا عقیدہ تو ہے کہ رسول پاک پاکستان میں بھی موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، تو ادھر کس منہ سے جاتی ہو؟ تو اسی طرح نورانی صاحب، میاں نورانی صاحب، اور بڑے بڑے عبدالستار خان نیازی، بڑے بڑے بے ایمان، ان کے جدہ ایئرپورٹ پہ فوٹو لگ گئے کہ یہ حضرت صاحب آئیں تو ان کو واپس کر دو۔ دجال نہیں جا سکتا، دجال کے چیلے بھی اگر جائیں تو ڈرتی، ڈر ڈر کے جاتے ہیں بیچارے، نہ ان کے پیچھے نمازیں، ادھر نماز کھڑی ہے اور حضرات لیٹرینوں میں، اور لیٹرینے کہاں ہیں؟ ابو جہل کا گھر مبارک ہے، سعودیہ نے لیٹرینے وہاں بنائے جہاں ابو جہل شاہ صاحب کا گھر تھا،
وہاں لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں. اب ذرا مسئلہ ہے مسلمان سارے کعبہ کے اردا گرد اور یہ مشرک پاکستانی ابو جال کے گھر. مسلمان اللہ کے گھر، مشرک ابو جال کے گھر ہیں جتوں دی. اچھا خیر، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ ذرا مؤدبانہ لفظ ہے. تو خیر وقت تو اوپر ہو گیا. چلو سوال و جواب ہوں گے انشاءاللہ. بآخر دعوانا الحمدللہ.